اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھ کر نہار منہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ پڑھنے سے بڑی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتے گھر میں بے شمار رزق لے کر آتے ہیں اور بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی مشکل کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور آپ حضرات کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی چھوٹی سی سورہ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس دن سے شروع کرنا ہے، اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو پورا مکمل بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مال کی تنگی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے یہ وظیفہ جو بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور جن کو نیک رشتے نہیں ملتے۔ ان کے گھر میں بہن بیٹیاں جوان ہیں، ان کو نیک رشتے نہیں ملتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک رشتے عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ عمل جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ صبح اٹھ کر نہار منہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کھانے پینے سے پہلے یہ وظیفہ آپ حضرات کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کاروبار کے ایسے ذریعے عطا فرمائے گا، مال و دولت آنے کے ایسے ذریعے پیدا فرمائے گا، ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے رزق ملنے کی آپ کو امید بھی نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ حضرات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو کو آپ حضرات آخر تک پورا ضرور دیکھ لیں، کٹ کر کے اسکپ کر کے ویڈیو کو بالکل بھی نہ دیکھیں۔ کوئی بھی قیمتی بات، کوئی بھی ضروری بات، وظیفہ کرنے کی کوئی بھی ضروری بات اگر آپ حضرات سے مس ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو ناظرین اکرام آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور جو حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ جو وظیفہ آپ کو جو پڑھنا ہے، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کو 7 دن تک، اس عمل کو 7 دن تک یقین کے ساتھ کر لیتا ہے، تو اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کے دوست بھی حیران رہ جاتے ہیں، اور اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے گھر میں بے شمار رحمتیں عطا فرماتا ہے، کاروبار کے ایسے ذریعے پیدا فرماتا ہے،
رزق آنے کے ایسے ایسے ذریعے پیدا فرماتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو 7 دن تک صحیح طریقے سے آپ حضرات پڑھ لیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کو آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی دن کی قید نہیں ہے، آپ حضرات جب چاہیں اور جس دن چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، آپ حضرات جس دن بھی اس وظیفے کو شروع کریں گے تو آپ کو یہ وظیفہ صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو فجر کی نماز کے بعد فوراً کر لینا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ حضرات اس وظیفے کو صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات جانتے ہی ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو آپ کا وضو ہوگا ہی، نماز کے ترنت بعد اگر آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو آپ حضرات کو وضو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے، آپ حضرات یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ حضرات چاہیں تو اپنے گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حضرات یہ وظیفہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ترنت پڑھتے ہیں تو آپ وہیں پڑھ لیں، یا اپنے گھر پر پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو سب سے پہلے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ حضرات جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سب سے چھوٹی درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ حضرات 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، کس طریقے سے آپ حضرات کو سورہ کوثر پڑھنا ہے میں آپ حضرات کو ابھی پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 141 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے آپ حضرات کو سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہ بھولیں۔ ہر مرتبہ آپ کو 141 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو آخر میں 21 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی وہی درود پاک آپ حضرات آخر میں 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات اگر صحیح طریقے سے اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ آپ کے رزق کو لے کر جو پریشانیاں آپ کے گھر میں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو یہ وظیفہ کنٹینیو 7 دن تک کر لینا ہے۔ جس دن سے آپ شروع کریں کاؤنٹنگ کر لیں، آپ 7 دن تک اس وظیفے کو کر لیں۔ اور ناظرین اکرام، اس وظیفے کو کرنے میں صرف 5 سے 10 منٹ آپ کو لگیں گے، اور کوئی بھی پیسہ آپ کا اس میں خرچ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی حضرات اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرتا ہے 7 دن تک، تو یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا، اس کے رزق کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات اگر جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، وہ مقصد آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کے دل میں وہ مقصد ہونا چاہیے۔ آپ اپنی آنکھوں میں اس کو اتار لیں،
جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو آپ اس چیز کا خیال کر لیں کہ میں کس لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں، کس مقصد سے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے صحیح طریقے سے ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیا 7 دن تک، تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی چھوٹی بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، آپ کے جو بیماری کو لے کر پریشانی ہے یا رشتوں کو لے کر جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات سے میں آخر میں ایک بات یہی کہوں گا کہ آپ حضرات اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو آپ حضرات نمازوں کی پابندی کیا کریں، کیونکہ ناظرین اکرام، نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، اور جو حضرات نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر وظیفے کو قبول فرماتا ہے، ان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو رزق عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔